آج ویو 360 میں پاکستان میں مہنگائی کی بلند شرح، عوام کو ریلیف کیسے مل سکتا ہے؟ اسلام آباد کے مضافات میں بسنے والی آبادیوں کو جنگلی جانوروں سے خطرہ۔ بچوں کو باہر نہیں نکالتے رات کو احتیاط کے طور پہ کہ پتہ نہیں ہوتا کہ دوبارہ کہیں نہ آ جائیں۔ اور جانیں گے کہ پاکستان میں یوگا کتنا مقبول ہے اور کیا اس سے آپ کی زندگی میں کوئی واضح تبدیلی آ سکتی ہے۔ اسٹریس کو ریموو کرنے کے لیے آئی تھنک یوگا از دی بیسٹ ایکسرسائز فار آس۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں مہنگائی کی شرح تقریباً 24% کے قریب ہے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کی وزارت خزانہ نے اپنی ماہانہ آؤٹ لک جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے شرح سود میں حالیہ اضافہ مہنگائی کی شرح کو کم کرنے میں مدد کرے گا۔ آئی ایم ایف پروگرام پر انحصار کرنے والی پاکستان کی معیشت ایک عرصے سے مشکلات کا شکار ہے اور اس سال آنے والے سیلاب سے پاکستانی معیشت کو ایک اور بڑا دھچکا لگا ہے۔ سیلاب کے بعد کئی علاقے ایسے ہیں جہاں زمینیں اب بھی زیر آب ہیں۔ انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ زراعت کا شعبہ بھی بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ وائس آف امریکہ کی سدرا ڈار نے حال ہی میں اندرون سندھ میں مختلف رپورٹس پر کام کیا۔ ان سے جانتے ہیں کہ صوبے کے دیہی علاقوں میں کیا صورتحال ہے۔ سدرا، کیا دیکھا آپ نے سندھ کے اندرونی علاقوں میں؟ وہاں عوام کی صورتحال کیسی ہے اور سیلاب زدہ علاقوں میں پانی کس حد تک خشک ہوا ہے؟ اس وقت سندھ کے اندر جو سیلاب ہے اس میں ہم نے دوسرا فیز میں جا کر کام کیا، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جتنا پانی وہاں پہ کھڑا ہوا تھا وہ اب نکل گیا ہوگا، لیکن وہاں کے لوگوں کی مشکل اس وقت یہ ہے کہ ان کی زمینوں پر ابھی تک پانی کھڑا ہوا ہے، اور ان کو یہ فکر ہے کہ اگر یہ پانی نہ نکالا گیا تو جو انہوں نے کھیتی باڑی کرنی ہے اور جو زمین پر کام کرنا ہے وہ وقت پر نہیں ہوگا، تو آنے والے سال میں یعنی کہ اگلے سال گندم پورے ملک کے اندر ایک بہت بڑا بحران جنم لے گا۔ اچھا، یہاں پر یہ بات بھی، یہاں سے ہماری کسانوں سے ملاقات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہی گندم جو پورے ملک میں جانی ہے، اس کا انحصار ان کی زندگیوں پر اس طرح سے ہے کہ جو یہ لگائیں گے اس میں سے ان کو جو حصہ ملے گا اس سے یہ اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی سیلاب کی وجہ سے جتنا ان کا مالی نقصان ہوا ہے اور زمینوں کو نقصان ہوا ہے، املاک کو ہوا ہے، مویشیوں کو ہوا ہے، اس کے بعد اب آنے والے وقت میں شاید انہیں مزید سخت وقت کو دیکھنا پڑے۔ کچھ علاقے ایسے تھے جہاں پر ہم نے دیکھا کہ ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت آٹا، تیل اور جسے کہتے ہیں دالیں وغیرہ وہ دی جا رہی ہیں، لیکن یہ جو لوگ لے رہے ہیں راشن، ان کا کہنا ہے کہ ہم اس کے اوپر پوری زندگی نہیں گزار سکتے اگر ہماری زمینوں پر سے بر وقت پانی نکال دیا جائے۔ اور ابھی بھی وہ جو اسسمنٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت سنجیدگی سے کوشش کرے اور 1.5 سے 2 ماہ کے اندر نکال دے تو شاید ان کے لیے تھوڑی سی مشکل حل ہو سکتی ہے۔ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ جو وڈیرے ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اور پیسے دے کر ان کو فیول دیا ہے کسانوں کو کہ وہ موٹرز لگا کے اور ان کے ذریعے وہاں سے پانی کو نکالیں، لیکن ابھی بھی بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں سے پانی نہیں نکل سکا۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں کہ پاکستان میں اس وقت سیلاب کی کیا صورتحال ہے۔ دوسری طرف پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان آج کل پھر سے ملاقاتیں جاری ہیں، جن میں فنڈ کے پروگرام کی نویں قسط کے لیے بات چیت ہو رہی ہے۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ ان آن لائن ملاقاتوں میں پاکستان کے ساتھ ٹارگیٹڈ سبسڈیز یا مختلف مصنوعات اور سروسز کی قیمتوں میں دی جانے والی چھوٹ کا دوبارہ سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پیٹرولیم کی مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کو عموماً پاکستان میں آئی ایم ایف کی شرائط سے لنک کیا جاتا ہے، اور یہ دونوں قیمتیں عام آدمی کے لیے براہ راست مہنگائی میں اضافے کی وجہ بھی بنتی ہیں۔ تو پاکستان کی حکومت کے پاس مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کیا آپشنز ہیں، اس پر بات کرتے ہیں واشنگٹن بیسڈ تھنک ٹینک اٹلانٹک کاؤنسل سے منسلک عزیر یونس سے۔ عزیر، نومبر میں مہنگائی کی شرح کچھ حد تک کم تو ہوئی ہے ایک ماہ پہلے کے مقابلے میں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں، لیکن گزشتہ سال کے مقابلے میں ابھی بھی یہ شرح تقریباً 3 گنا بڑھی ہے۔ تو شرح سود بڑھانا کس حد تک مؤثر ہوگا اور سپلائی سائڈ کے چیلنجز کے لیے کیا حل ہے حکومت کے پاس؟ اس وقت دیکھیں 3 بڑے چیلنجز ہیں معیشت کے۔ ایک تو ریزروز کا مسئلہ ہے جو 8 ارب سے کم ہو چکے ہیں، یعنی کہ 5 ہفتے کا امپورٹ کور موجود ہے۔ دوسرا آپ نے جس پہ بات کی مہنگائی، اور تیسرا ٹیکس اور فسکل ڈیفیسٹ۔ تو اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں یا مسائل کا جو سامنا ہے پاکستان کی معیشت کو، اس کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا نیئر ٹرم حل ہے جس سے مہنگائی کم ہو۔ انفیکٹ آج صبح جو سینسٹیو پرائس انڈیکس آیا ہے وہ 30% پہ آیا ہے، وہ 30% پہ ہی کافی ہفتوں سے چل رہا ہے۔ تو مہنگائی کا کوئی آپشن نہیں ہے اس وقت حکومت کے پاس، اور شرح سود بھی بڑھانی پڑے گی، امپورٹس کو بھی روکنا پڑے گا۔ انفیکٹ آج جو ہے فائنانس منسٹری نے فیصلہ کیا ہے کہ
ڈیفنس امپورٹس کے لیے بھی حکومت پاکستان کا اپروول چاہیے گا فائنانس منسٹری سے. اس کے بغیر ڈیفنس کے جو امپورٹس ہیں وہ ملک میں نہیں آ سکیں گے کیونکہ ڈالر کی شارٹیج ہے مارکیٹ میں اس وقت. لیکن عزیر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں امپورٹس کم کرنی ہوں گی اور خاص طور پہ ڈیفنس کی امپورٹس جو ہیں اس میں بھی آج منسٹری آف فائنانس کے ریفرنس آپ دے رہے ہیں, تو امپورٹس تو آلریڈی اگر ہم منتھ آن منتھ بیسس پہ دیکھیں تو کم تو ہو رہی ہیں اور کافی حد تک اس کی وجہ سے ایکسپورٹس بھی متاثر ہو رہی ہیں کیونکہ را مٹیریل تو آپ کا اکثر باہر سے آتا ہے. جی بالکل, لیکن اس وقت بھی ڈیفیسٹ تو موجود ہے اور اس ڈیفیسٹ کو پلگ کرنے کے لیے آئی ایم ایف کا جو اگلا ٹرانچ ہے وہ ضروری ہے. اس پہ ڈیلے ہو چکا ہے. جب تک وہ ٹرانچ نہیں آتا سعودی عرب اور چین وغیرہ سے جو ایکسیس پیسے جو ڈار صاحب ایک مہینہ پہلے کہہ رہے تھے کہ میں نے 13 ارب کا انتظام کر دیا ہے, وہ 13 ارب کا 1 ارب بھی ابھی تک نہیں آیا ہے. 500 ملین آئے ہیں اے آئی آئی بی سے. تو یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں اور پولیٹیکل ول کا مظاہرہ کرنا پڑے گا حکومت کو جو اس وقت تک وہ نہیں کر سک رہی. اور میں سمجھتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل کو ہٹانا اور پھر ایک نئے وزیر خزانہ کو لانا جو آئی ایم ایف سے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی بات کر رہا تھا, یہ بیک فائر کر گئی ہے موو اور اس سے معیشت کو نقصان ہوا ہے. عزیر دیٹ ٹیکس می ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ جس میں پاکستان کے ڈیفالٹ کی ہم دیکھ رہے تھے پچھلے کافی دنوں میں باتیں ہوئی اور پاکستان کے جاری کردہ تقریباً $1 ارب کے جو بانڈز ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کے ڈیفالٹ کی خبریں رہی تھیں گردش میں, اگلے ہفتے میچور ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو ان بانڈز کے خریداروں کو سود کے ساتھ ادائیگی کرنی ہے. پاکستان کے لیے یہ ٹرانزیکشن جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فنڈز بہت کم ہیں اور 13 ارب کا جو آپ حوالہ دے رہے تھے کہ نئے فائنانس منسٹر کا آنا جو ہے وہ اپیرنٹلی بیک فائر کیا ہے, تو یہ ٹرانزیکشن کیا معنی رکھتا ہے پاکستان کے لیے اب؟ ٹرانزیکشن ضروری ہے اور میرے نزدیک یہ پیمنٹ ہو جائے گی کیونکہ اس وقت اتنی لیکوڈیٹی تو ہے کہ یہ پیمنٹ ہو جائے. لیکن جو میں نے کہا ڈیفنس امپورٹس کی جو ریسٹرکشن لگائی گئی ہے یہ ایک پری ایمپٹیو موو ہے کیونکہ $1 ارب آپ کے پاس چلے جائیں گے تو 4 ہفتے سے کم کا امپورٹ کور رہ جائے گا. تو اس کے بعد فوری طور پہ انجیکشنز کی ضرورت ہے اور اگر آئی ایم ایف کا پروگرام اپروول جلد از جلد نہیں ہوتا تو یہ عدم استحکام اور بڑھتا جائے گا معیشت کے اندر. جو چائنا کے ساتھ بات چل رہی ہے دوبارہ سے نئے فنڈز کے لیے, آپ کو لگتا ہے اس میں کچھ سکسیس ہوگی اور کن بیسس پہ بنے گا وہ؟ ہو جانی چاہیے لیکن دیکھتے ہیں کہ اگین بات جو ہے وہ ڈومیسٹک ایکشنز کی ہے. اس وقت صرف مسئلہ دوسروں سے پیسے اکٹھے کرنے کا نہیں ہے. اس وقت پاکستان کی معیشت کے اندر جو اسٹرکچرل فلاز ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن اگین جب آپ ان چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں تو ایک پولیٹیکل کیپٹل ایروڈ ہوتا ہے کیونکہ انیشلی تو آپ کو درد ہوگا ان چیزیں کرنے کا اور الیکشن کا ماحول ہے. تو اگین حکومت فوج کا نیا جو سپہ سالار ہے اس کے ساتھ مل کے الیکشن کی ڈیٹس طے کرنا پھر معیشت کو دیکھنا کافی مشکل صورتحال ہے اگلے 4 سے 6 مہینوں کی. یہ جو اسٹرکچرل فلاز کا آپ عزیر حوالہ دے رہے ہیں یہ تو پرابلی پچھلے 20 سال سے میں بھی اسی کو کور کر رہا ہوں اور وہیں کے وہیں ہم کھڑے ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں, ان سبسڈیز کے برقرار رہنے کا امکان کتنا ہے, کس طرح سے ریوزٹ کیا جا سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس نئی 9th ٹرانچ جو ہے اس کے لیے؟ دیکھیں سولوشن کافی سمپل ہے اور آئی ایم ایف بھی یہی بات کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنے ملک کے غریب سے غریب تر لوگوں کی مدد کرنی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں, آپ کیش ٹرانسفر بڑھا دیں, آپ بے نظیر انکم سپورٹ یا احساس پروگرام کے تھرو ان کی مدد کریں. لیکن جو $17.5 ارب ہر سال اشرافیہ کو دیے جاتے ہیں آپ خدا کے واسطے ان کو کم کریں اور وہ پیسہ جو ہے ان لوگوں کو دیں جن کو پیسے کی ضرورت ہے. لیکن اگین جب کوئی بھی حکومت یہ کام کرے گی اشرافیہ سے پیسے لے کے غریبوں کو دے گی تو اشرافیہ جو کہ پولیٹیکل پاور سرکلز میں انفلوئنشل ہیں وہ بیک فائر کر جاتے ہیں, وہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا پیچیدہ معاملہ ہے, پولیٹیکل معاملہ ہے, یہ معاشی معاملہ نہیں ہے. سولوشنز تو کافی اکنامکلی اسپیکنگ سمپل ہیں. آپ ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس لگائیں, آپ ریٹیلرز پہ ٹیکس لگائیں, آپ بلیک مارکیٹ کے اوپر جو ہے کربز لگائیں. ایسا نہ کریں کہ جو فارمل سسٹم کے اندر لوگ ہیں ان کے اوپر ہی ٹیکس لگاتے رہیں جو کہ اسٹریٹجی رہی ہے. لیکن اگین جب آپ ڈی ایچ اے پہ پلاٹ پہ ٹیکس لگائیں گے تو پھر کافی سارے لوگ ناراض ہو جائیں گے اور پھر حکومت رہے نہ رہے اس کا آپ کو اور مجھے بھی معلوم نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ مفتاح اس حوالے سے کام کر رہے تھے, لیکن اسحاق ڈار جب آئے ان سے میری بھی اسی پروگرام میں بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ $200 سے نیچے ہونا چاہیے اور نومبر کے اینڈ تک وہ موسٹ لائکلی لے آئیں گے. کتنی حقیقت پسندانہ خواہش ہے یہ؟ بالکل حقیقت پسندانہ نہیں تھی اور انفیکٹ پچھلے 1.5 ہفتے سے ڈار صاحب نے 200 کی بات کرنا بھی چھوڑ دیا. انفیکٹ اس وقت مارکیٹ کے اندر جو آفیشیل انٹر بینک ریٹ ہے وہ 222 کے آس پاس ہے, لیکن $250 میں بھی مارکیٹ میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر اس وقت نہیں مل رہا. تو ڈالر کی بھی بلیک مارکیٹ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ریمیٹنسز بھی ڈکلائن اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کیونکہ ایک عام شہری امریکہ میں بیٹھا ہوا یا سعودی میں بیٹھا ہوا کہتا ہے
کہ بینک سے اگر پیسے بھیجے تو 222 اس کے خاندان کو ملیں گے روپے, اور اگر حوالہ یا ہنڈی سے بھیجے تو 250 کے آس پاس ملیں گے. تو اگین یہ ڈار صاحب کا ہی کارنامہ ہے کہ انہوں نے بلیک مارکیٹ بھی بنا دی ہے ڈالر کی پاکستان کے اندر, اور یہ جو ڈیفیسٹ ہے مارکیٹ کی ریٹ کا یہ بڑھتا گیا ہے ان کے ٹینیور کے اندر. آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت جس ٹریک پہ ہیں بائی بجٹ ویل بی ایبل ٹو گیٹ سم تھنگ آؤٹ آف اٹ, کوئی ڈائریکشن سمجھ آ جائے گی تب تک؟ دیکھیں اس وقت تک تو سمجھ آ جائے گی. اب انیشل جو ہے اگلے 4 سے 6 ہفتے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انجیکشن آتی ہے کہ نہیں. آئی ایم ایف کا جو ریزمپشن ہے یہ سب سے بڑا مائل سٹون ہوگا. بہت شکریہ عزیر, آپ اس حوالے سے بات کر رہے تھے ہم سے کہ خاص طور پہ پاکستان کی اکانومی اس وقت کس سچویشن میں ہے. آج کے دور میں سچائی اہم ہے. دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے. VOA پلس پر معلومات اب آپ کی دسترس میں. سیاسی تبدیلیاں, حقیقی کہانیاں, حقیقی لوگ. صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے. کسی بھی وقت, کسی بھی جگہ, صرف VOA پلس پر. پاکستان کا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد, جس کے شمال میں مرگلا کے پہاڑ اپنی خوبصورتی اور جنگلی حیات کے لیے جانے جاتے ہیں, لیکن اسی جنگل سے اب مختلف جانور خاص طور پر تیندوے پچھلے چند سالوں کے دوران ہائکنگ ٹریلز کے بعد اب شہری علاقوں کا رخ بھی کرنے لگے ہیں. ایسے واقعات کن مخصوص آبادیوں میں ہو رہے ہیں اور پاکستان کا جنگلی حیات کی حفاظت پر مامور محکمہ اس تبدیلی کی کیا وجہ بتاتا ہے, جانتے ہیں گیتیارہ انیس کی اس رپورٹ میں. حمزہ گلزار کا خاندان پچھلے 300 سال سے مارگلا کی پہاڑیوں میں واقع سید پور گاؤں میں مقیم ہے. ان کے گھر کے ساتھ ہی ان کے جانوروں کا باڑہ بھی ہے, جس پر چند دن قبل 3 تیندووں نے حملہ کیا. اس واقعے کے بعد سے علاقے کے رہائشی شدید پریشان ہیں. جنگل میں تو اوپر وغیرہ آتے رہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ پہلی بار اس طرح ہوا کہ آبادی کے بالکل پاس آ جائے, گھروں کے پاس آ جائے, فل اٹیک کرنے کی کوشش کرے. کوئی جانی نقصان ہو سکتا تھا, کیونکہ ویلفیئر والے بھی تھوڑے لیٹ ہو چکے تھے. جتنی دیر تک رش پڑ گیا تھا, ادھر بہت لوگ تھے, اس کی وجہ سے وہ تھوڑے بھاگے ہیں, ورنہ اٹیک کر سکتے تھے, کوئی جانی نقصان اور ہو سکتا تھا. مارگلا ہلز کی شہریوں میں مقبول ہائکنگ ٹریلز شہر کے پوش ای اور ایف سیکٹر سے شروع ہوتی ہیں, جنہیں فی الحال بند کیا گیا ہے. یہ پہاڑیاں مارگلا نیشنل پارک کا حصہ ہیں, جس میں 28 گاؤں بھی شامل ہیں. منتظمین کے مطابق 3 سے 4 تیندوے مستقل اس پارک میں رہتے ہیں. کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ماحول اور جنگلی حیات کے شعبے کے مطابق تیندووں کے حملے میں اضافے کی کئی وجوہات ہیں, جن میں پہاڑوں میں تعمیرات بھی شامل ہیں, جبکہ زیادہ امکان یہ ہے کہ نئے آنے والے تیندوے مری کی طرف سے اس طرف نقل مکانی کر رہے ہیں, جس کی وجہ ان علاقوں میں خوراک کی کمی ہو سکتی ہے. ماہرین کے مطابق ان وجوہات کے کوئی ٹھوس شواہد نہ ہونے کے باعث ابھی محکمانہ تحقیق جاری ہے. اس سٹیج پہ جو ہے وہ اینیمل اور ہیومن لائف دونوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, کہ یہ نہ ہو کہ وہ ادھر آئے, لوگ پینک ہو کے اس کو, ایک وائلڈ اینیمل ہے اس کو مار دیں, یا وائلڈ اینیمل کو اتنا ڈرا دیں کہ وہ پینک ہو کے کوئی کسی ہیومن لائف کا وہ نقصان کرے. تو ابھی اسی لیے ہم نے اس کو بند کیا ہوا ہے. جیسے ہی ہماری سرچ اسکریننگ کمپلیٹ ہو جائے گی, اس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ جی جس وقت یہ کلیئر ہوگا تو ہم جو ہے اس کو CDA جو ہے اس کو اناؤنس کرے گا کہ جی یہ اب جو ہے سیف ہے. دوسری طرف حکومت نے جہاں شہریوں کو شام سے پہلے ہائکنگ ختم کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں, وہیں علاقے کے رہائشی شام کے بعد گھروں سے نکلنے سے گھبرا رہے ہیں, باوجود کہ وائلڈ لائف اور CDA کی گشت کرتی ٹولیوں کے جو جنگلی حیات اور شہری دونوں کی حفاظت کی ذمہ دار سمجھی جاتی ہیں. ادارے ہیں وہ تعاون کر رہے ہیں, وہ شام کو ڈیلی آج کل شام کو آتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ شام کے ٹائم آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. بس وہ ایک دن آئے تھے, اس کے بعد دوبارہ نہیں آئے. بچوں کو باہر نہیں نکالتے رات کو احتیاط کے طور پہ, کہ پتہ نہیں ہوتا کہ دوبارہ کہیں نہ آ جائے. اس سے پہلے کووڈ-19 کے لاک ڈاؤنز کے دوران بھی ان تیندووں کو شہری علاقوں کے آس پاس دیکھا گیا تھا, لیکن اس وقت ان کے بلندی سے نیچے آنے کی وجہ شہری علاقوں میں ویرانی بتائی جاتی تھی, جبکہ اس بار یہ معاملہ مزید پریشان کن ہے کیونکہ مویشیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات سے وہ اکیلے نبردآزما نہیں ہو سکتے, اس کے لیے حکومتی مدد ضروری ہے. گیتیارہ انیس, وائس آف امریکہ, اسلام آباد. اور حکومت اس حوالے سے اور اس سے ریلیٹڈ محکمے اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ طارق بنگش اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ میں جنگلی حیات کے شعبے کے ڈائریکٹر ہیں, اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے اس صورتحال میں ان کے محکمے کے کردار اور اس کی طرف سے کیے گئے اقدامات پر مزید بات کرتے ہیں. طارق, کئی محکموں کی جانب سے آگہی پھیلانے کی ضرورت کی بات اکثر ہمیں سننے کو ملتی ہے, لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تیندوے جیسے نایاب جانور جو ہیں
اور دوسرے جانور اس کے علاوہ بھی ان پر تشدد کرنے کے واقعات بھی ہوتے ہیں, ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. تو آپ کا محکمہ ایسی آگہی پھیلانے کے لیے کیا کر رہا ہے کہ انسان بھی محفوظ رہیں اور جانور بھی؟ جی, وائس آف امریکہ کا شکریہ ہمارا اس چیز پر آرگومنٹس لینے کے لیے. اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ مرگلہ ہلز نیشنل پارک کی وائلڈ لائف کی پریزرویشن کے لیے گزشتہ 8-9 سال سے کام کر رہا ہے, اور انہی لیپرڈس کی پروٹیکشن کے لیے اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ نے اپنے کچھ ایریاز کو لیپرڈ پریزرو زون ڈکلیئر کیا ہے. لیپرڈ پریزرو زون ڈکلیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس حیات کو بچانا ہے, اور یہ چیز ہم اپنی لوکل آبادیوں کو بھی سمجھاتے ہیں کہ آپ اس کے لیپرڈ کے ہیبیٹیٹ میں نہ گھسیں. انفارچونیٹلی پاپولیشن بڑھ رہی ہے, وی آر پور کنٹری, تو لوگ اس کے ہیبیٹیٹ میں غیر ضروری طور پر گھستے جا رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے یہ ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ کو جنم دے رہا ہے. یہ لیپرڈ کا علاقہ ہے, اور آبادیاں جتنی پھیلیں گی تو لیپرڈ ان کے لیے کوئی نہ کوئی پریشانی کا باعث بنے گا. یہ واقعہ جس دن ہوا ہے سید پور گاؤں میں 17 نومبر کو شام تقریباً 7 بجے کے لگ بھگ لیپرڈ بکریوں کے ایک واڑے کے قریب ملے ہیں. 2 کبس تھے اور ایک فیمیل تھی گرون, لیکن فارچونیٹلی انہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا. جب لوگوں نے شور مچایا اور لائٹس آن کی تو وہ وہاں سے چلے گئے. اسی ضمن میں پھر ہم نے لوگوں کو ہدایات جاری کی کہ آپ کوشش کریں کہ لائٹس اپنی جلدی آن کر دیں. جو علاقے یا جو گاؤں کی آبادیاں ان لیپرڈس کے مسکن کے قریب ہیں وہ اپنی لائٹس شام کو جلدی آن کر دیں. ایک تو یہ لیپرڈ نوکٹرنل ہے, یہ دن کو نہیں نکلتا, رات کے اندھیرے میں نکلتا ہے, تو لائٹس اگر یہ جلدی آن کر دیں گے تو یہ آبادیوں کے قریب بالکل نہیں آئے گا. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک, جی پلیز کنٹینیو کیجیے گا. جی, سیکنڈلی جب یہ اپنے گاؤں سے نکلیں تو گروپس میں نکلیں. جب یہ لوگوں کی آوازیں سنتے ہیں تو اس سے بھی یہ دور بھاگتے ہیں. رائٹ, ایک چیز تھرڈلی اگر لوگ لیپرڈز لوگوں کی آوازوں سے اور جب جھمگٹا ہوتا ہے ہجوم سے دور رہتے ہیں. تو یہ بھی طارق صاحب ایک چیز بالکل لاسٹ پہ مجھے اگر آپ بتا سکیں کہ پاکستان میں جانوروں کی سمگلنگ جو ہے وہ بھی ایک بڑا مسئلہ رہا ہے. پاکستان سے جو جنگلی جانوروں کا دوسرے ملکوں کو سمگل کر دیا جانا ہے, آپ اسے روکنے کے لیے کیا کوششیں کر رہے ہیں آپ, اور کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ کافی بڑا مسئلہ ہے, اور پہلے تو اس کو اتنا سیریسلی نہیں ٹیک اپ کیا جاتا تھا. باقی ملک کی بات تو میں نہیں کروں گا, لیکن اسلام آباد میں چونکہ یہ مینڈیٹ اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے پاس ہے, تو ہم پوری طرح سے رات دن یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللیگل ٹریڈ نہ ہو. اور اسی ضمن میں ہم ریسنٹلی ہم نے کچھ سکنز اور ہائڈز بھی بنگال ٹائیگر کی, سنو لیپرڈ کی, اور ایون وی ہیو کنفسکیٹڈ لیونگ بنگال ٹائیگر کب, تاکہ ہم اس کی جو اللیگل ٹریڈ ہے وائلڈ اینیملز کی اس کو روک سکیں اور اس کے خلاف عمل درآمد کر سکیں. بہت شکریہ طارق بنگش, آپ ہم سے بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ پاکستان میں اور خاص طور پہ اسلام آباد میں اور اس کے نیبرہڈز میں جو اس وقت وائلڈ لائف کے حوالے سے جو خطرات ہیں اور لوگوں کو بچانے کے لیے اور جنگلی حیات کو بچانے کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں. کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے. اور شو کے آخر میں آپ کو ملواتے ہیں لاہور کی ہنا گیلانی سے, جو کئی سالوں سے پاکستانیوں کو یوگا سکھا رہی ہیں. ہنا سے سیکھنے والوں میں 50 سال سے لے کر 80 سال تک کی عمر کے افراد شامل ہیں. پاکستان میں یوگا کتنا مقبول ہے اور کیا واقعی اس سے یوگا جو ہے وہ اس کی یوگا کرنے والوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے, جانتے ہیں سمن خان کی اس رپورٹ میں. یوگا 50s, 60s, 70s اور 80s کی ایج کے لوگ بھی اسی طرح کر رہے ہیں جیسے کہ ہم جیسے عمر کے لوگ کر رہے ہیں یا ینگسٹرز کر رہے ہیں. ریلیکس یور باڈی اینڈ مائنڈ. ہنا گیلانی گزشتہ 20 سال سے یوگا
اور ورزش سکھا رہی ہیں۔ فوکس آن یور اینکلز اینڈ ٹوز۔ یوگا کے جو آئیڈیل ایک پلیس کی جو فیلنگ ہے وہ ہے کمپلیٹ سائلنس۔ جو یوگا کرنے والا بندہ ہے وہ جب بریدنگ کر رہا ہے یا کنیکٹ ہو رہا ہے تو وہ انرجیز جو کہ آپ کے ارد گرد ہوتی ہیں وہ انہیل کر رہا ہے اور اپنی انرجیز ایکسیل کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہمالیاز پہ چلے جائیں یا پہاڑوں میں چلے جائیں اور سمجھیں کہ اس کے علاوہ کہیں یوگا نہیں ہو سکتا۔ نو، یو کین ڈو یوگا ان ایوری اسپیس ویئر یو فیل کہ سائلنس، نیچر، خاموشی اور انرجیز کیا رول پلے کر رہی ہیں۔ لیٹ یور باڈی بی پارٹ آف دیز فائن مومنٹس۔ I had been doing all kinds of exercises. میں نے کارڈیو ایکسرسائزز کی ہیں، میں نے پلاٹیس کیا ہے، میں نے زمبا کیا ہے، میں نے جمز جوائن کیے ہیں۔ تو اٹ واز آلویز دس کہ میں 1 مہینے 2 مہینے کر پاتی تھی اور اس کے بعد آئی یوز ٹو رن اوے بیکاز میں اتنا ایگزاسٹ ہو جاتی تھی۔ تو ایونچولی آئی ہرڈ آف یوگا، آئی ہرڈ آف میڈیٹیشن، تو آئی وانٹیڈ ٹو ٹرائی دس فارم آف ایکسرسائز اور کامیابی ہوئی۔ 4 مہینے تقریباً ہونے کو آ رہے ہیں اور میں کنسسٹنٹلی یوگا کر رہی ہوں۔ میں اگر اپنے بارے میں بتاؤں تو میں اس طرح کی تھی کہ مجھے غصہ جلدی آ جاتا تھا، بچوں کو ڈانٹ دینا، لیکن سنس جب سے میں نے یوگا کرنا شروع کیا ہے اس کے بعد سے اتنا اچھا ہو گیا کہ کوئی مجھ سے کرتا بھی ہے تو میں ایک دم سے اس پہ ریئیکٹ نہیں کرتی، میں سوچ سمجھ کے وہ جواب دیتی ہوں۔ تو اکثر بلکہ میرے ہسبینڈ بھی مجھے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا، تو میں کہتی ہوں مجھے ایکچولی یوگا ہو گیا ہے۔ آج کل جو کاروباری پرابلمز ہیں لوگوں کو، جو پولیٹیکل، اکنامیکل، انٹرنیشنل لیول پہ اس کا سٹریس انسان اپنے اوپر بہت لیتا ہے، تو اس سٹریس کو ریموو کرنے کے لیے آئی تھنک یوگا از دی بیسٹ ایکسرسائز فار آس۔ ہنا گیلانی یوگا کے بارے میں پائے جانے والے منفی خیالات بھی دور کر رہی ہیں۔ یوگا کا کسی ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں۔ اٹس اے myth about yoga کہ it has some religious background. No, it's just a philosophy and it is a mindset جو آپ اپنی باڈی کی پوری انگیجمنٹ کے ساتھ انوالو ہو کے کرتے ہیں۔ اس کا امپیکٹ آپ کا ایموشنل، فزیکل، انٹلیکچوئل اینڈ اسپریچول سارے ایسپیکٹس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ سوریہ نمسکار کر لیا یا آپ کے 1-2 اسپیسیفک پوزز ہوتے ہیں کہ یہ تو صرف ڈرامہ ہے، یا یہ جو میڈیٹیشن ہے یہ لٹا کے بس کچھ بھی بول دیتے ہیں، میوزک لگا لیتے ہیں، یہ سب مسکنسیپشنز ہیں۔ شاید یوگا کرنے سے پہلے یا ہنا کے ساتھ کلاسز لینے سے پہلے مجھے بھی کہیں نہ کہیں ایسا لگتا تھا، لیکن when you do it you get to know کہ what actually it is۔ ہنا کہتی ہیں کہ یوگا کے آسن ہر شخص کے لیے مختلف ہو سکتے ہیں، جنہیں آزمانے سے پہلے کسی انسٹرکٹر سے تربیت لینی چاہیے۔ میرے پاس کئی کلائنٹس آئے ہیں یہ اپنا ایشو لے کے، نی انجری ہو گئی، ہماری بیک کے ایشوز ہو گئے ہیں غلط الائنمنٹ پک کرنے سے، اور یوٹیوب سے کر رہے تھے تو ہمیں پتہ نہیں چلا کیا۔ تو یہ وہ چیزیں جو اتنی زیادہ سینسٹیو ہیں کیونکہ یہ پوری آپ کی انیٹمی سے ریلیٹڈ ہے۔ یوٹیوب پر صرف وہی بندہ رسک لے سکتا ہے جس کو اویئرنیس ہے کہ اس کی لمٹس کیا ہیں، اس کے ہم نے اس کو پڑھائی کر کے ہم یہاں تک آئے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ دنیا میں فٹنس کی انڈسٹری بلینز آف ڈالرز کی ہے، لیکن پاکستان میں یہ صرف تقریباً $6 ملین کی انڈسٹری ہے، جو کہ اسٹیٹسٹا کے نمبرز ہیں۔ لیکن جتنا کوشن اس میں ہے اور جتنی گروتھ اس میں ہے، جتنا مارجن اس میں ہے، نیبرنگ کنٹریز میں اگر خاص طور پہ ہم انڈیا میں دیکھیں تو یوگا ڈیفینیٹلی بہت مقبول ہے، اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں بھی اس حوالے سے ڈفرینٹ کلبز اور ہمیں سینٹرز ملتے ہیں۔ تو پاکستان میں نئے فٹنس کا یہ جو رواج ہے کہاں تک چلتا ہے، آگے آنے والے دنوں میں ہم ضرور اس کو فالو کریں گے۔ آج کا پروگرام اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ اسٹے سیف، اور پروگرام پر اور پاکستان اور خطے سمیت آپ جو خبریں دیکھ سکتے ہیں اور فیڈ بیک کے لیے آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر، انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔